مسند امام احمد بن حنبل میں حضرت امام احمد بن حنبل نے نقل فرمائی، اور وہ یہ ہے کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ برگزیدہ صحابی ہیں کہ جب قرآن نازل ہوتا تو نبی علیہ السلام ان کو بلاتے اور یہ قرآن کو لکھا کرتے تھے۔ یعنی اتنے بڑے عظیم صحابی کہ جب کوئی صورت اترتی، کوئی آیت اترتی، کوئی رکوع اترتا، قرآن کا کوئی بھی حصہ جب نبی علیہ السلام پر نازل ہوتا تو یہ حاضر ہوتے اور نبی علیہ السلام فرماتے کہ اس کو لکھو۔ یہ کاتب تھے، ان کو کاتب وحی کہا جاتا ہے۔ وحی کا مطلب جو اللہ تعالیٰ فرشتے کے ذریعے اپنے نبی پر کوئی چیز اتارے اور اس کے پڑھنے کا حکم دیا جائے تو یہ قرآن کی صورت میں ہے، اور اگر خالی معنی پر عمل کیا جائے تو حدیث کی صورت میں ہے۔ تو زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ المنورہ کے اندر ایک دن کسی شخص کے جنازے میں شرکت کے لیے گئے۔ آپ نے نماز جنازہ پڑھی اور پڑھنے کے بعد آپ کے قریب آپ کی سواری کی گئی، خچر آپ کے قریب کی گئی تاکہ آپ اس پر سوار ہوں۔ تو حضرت زید بن ثابت جب اپنی خچر پر، اپنی سواری پر سوار ہونے لگے تو عبداللہ ابن عباس جو کہ نبی کریم علیہ السلام کے چاچا کے بیٹے ہیں، یہ آگے بڑھے اور اس خچر کی رکاب کو ہاتھ لگایا آپ نے۔ یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بندہ جانور پہ سوار ہوتا ہے تو اپنے پاؤں رکاب میں دیتا ہے، تو انہوں نے جا کر اس رکاب کو ہاتھ لگایا تو حضرت زید بن ثابت کہنے لگے، اے عبداللہ ابن عباس یہ کیا کر رہے ہو؟ تو عبداللہ ابن عباس کہنے لگے کہ ہم علماء کرام کا ادب و احترام اسی طرح کرتے ہیں، اور ہم نے سیکھا ہے نبی علیہ السلام سے کہ علماء کا ادب اس طرح کیا جاتا ہے۔ تو حضرت زید بن ثابت نے فرمایا ہاتھ آگے بڑھاؤ۔ انہوں نے ہاتھ آگے کیا اور آپ نے حضرت عبداللہ ابن عباس کے ہاتھ پر بوسہ دیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ تو حضرت زید بن ثابت نے فرمایا کہ ہم اہل بیت کا ادب و احترام اور تعظیم اسی طرح کیا کرتے ہیں۔ تو یعنی کہ زید بن ثابت ان کی رکاب کو ہاتھ لگا رہے ہیں عبداللہ ابن عباس، اور اس وجہ سے کہ یہ عالم ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کا ہر صحابی عالم تھا، لیکن یہ جید اور اجلہ علماء میں سے تھے، یہ لکھتے بڑا پیارے تھے۔ اور پھر جب انہوں نے چوما تو فرمایا یہ کیا ہے؟ تو کہنے لگے جس طرح تم نے علماء کا ادب و احترام آقا کریم علیہ السلام سے اس طرح سیکھا ہے، اسی طرح ہم نے بھی اہل بیت کا ادب و احترام نبی کریم علیہ السلام سے سیکھا ہے۔ تو عبداللہ ابن عباس جو تھے یہ نبی کریم علیہ السلام کے چاچے کے بیٹے تھے، حضرت عباس بن عبد المطلب کے بیٹے تھے۔ ان کی جو اہلیہ تھیں نبی پاک علیہ السلام کی چاچی حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ خاتون ہیں کہ جو حضرت ختیجۃ الکبریٰ کے بعد اسلام لائیں، یعنی سب سے پہلے عورتوں میں نبی کریم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ میری اور آپ کی ماں اور حضرت حسنین کریمین کی نانی جان ختیجۃ الکبریٰ ایمان لائیں، اور اس کے بعد حضرت ام الفضل حضرت عباس کی جو زوجہ تھیں یہ اسلام لے کر آئیں، جن کے بیٹے تھے عبداللہ بن عباس جن کی بات ابھی میں نے کی، اور فضل بن عباس بھی ان کے بیٹے تھے، اور قسم بن عباس بھی ان کے بیٹے تھے۔ تو حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ ان کے جو بیٹے قسم بن عباس تھے ان کی شکل و صورت بالکل اس طرح تھی جس طرح نبی کریم علیہ السلام کی صورت پاک تھی۔ تو یہ ایک دن مدینہ المنورہ میں حاضر ہوتی ہیں نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں، اور کہتی ہیں یا رسول اللہ آج رات میں نے انتہائی بھیانک اور خطرناک خواب دیکھا ہے۔ تو حدیث کے اندر آتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے کیا بھیانک اور خطرناک خواب دیکھا ہے، ذرا ہمیں بتاؤ۔ تو کہنے لگی کہ میں نے آج رات یہ خواب دیکھا ہے کہ آپ کے جسم مبارک کا
ایک ٹکڑا کٹا اور کٹنے کے بعد وہ آ کے میری گود میں گر گیا، تو اس لیے میں ڈر گئی۔ یعنی کہ نبی کریم علیہ السلام کے جسم مبارک کا ٹکڑا وہ جدا ہوا اور ان کی گود میں آ کے گر گیا، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک عام بندے کے لیے اور پھر نبی کا معاملہ ہو تو یہ پریشانی والی بات ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میں پریشانی اور ڈر کی کوئی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ حضرت فاطمہ جو ہیں وہ امید سے ہیں اور ان کا ایک لڑکا پیدا ہوگا جسے تمہاری گود میں تربیت کے لیے دیا جائے گا۔ بس اسی اثناء میں حضرت امام حسین پیدا ہوئے تو نبی کریم علیہ السلام نے اٹھا کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدہ ام الفضل کی گود میں دے دیا۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے دودھ بھی پلایا اور انہوں نے تربیت بھی کی اور ان کی دیکھ بھال بھی کی۔ تو اس خواب کے اندر اور اس حدیث کے اندر چند باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے جس طرح تعبیر بتائی اسی طرح ہو کے رہی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ امید سے ہیں، ان کا بچہ پیدا ہوگا، تو جو بات آپ علیہ السلام نے بتائی تھی اسی طرح ہوئی کہ حضرت فاطمہ کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی، اور پھر اس بچے کو حضرت ام الفضل کی گود میں بھی دیا گیا۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا کہنا کہ جو پیدا ہوتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کی صاحبزادی تھے، اور پھر جو تربیت پاتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کی چچی حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں۔ فرماتی ہیں پھر ایک دن ایسا ہوا کہ میں نے حضرت حسین کو اٹھایا اور میں آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں گئی، اور جیسے پہنچی تو میں نے امام حسین کو اٹھا کے آقا کریم علیہ السلام کی گود میں بھر دیا، آپ کی گود میں دے دیا، اور دینے کے بعد میرا دھیان ہٹ گیا۔ یعنی دھیان ہٹنے سے مراد یہ ہے کہ جب میں نے امام علی مقام کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک کی گود میں دیا تو اس کے بعد میں نے توجہ نہیں کی۔ تو فرماتی ہیں کہ میں نے اچانک دیکھا تو نبی علیہ السلام رو رہے ہیں، آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، زاروں قطار رو رہے ہیں۔ تو میں نے اچانک آپ کو روتے ہوئے دیکھا تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے کہ آپ رو رہے ہیں؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی جبریل امین میرے پاس آیا تھا اور اس نے آ کر مجھے یہ کہا ہے کہ یہ جو آپ کا بیٹا حسین ہے اس کو آپ کی امت شہید کر دے گی، اور وہاں کی جو مٹی ہے وہ بھی مجھے جبریل امین نے عطا کی ہے اور وہ سرخ رنگ کی ہے۔ تو اس حدیث سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسین کو اٹھایا ہوا تھا اور جبریل امین نے آ کر خبر دی کہ انہیں آپ کی امت شہید کر دے گی، اور پھر مٹی بھی دکھائی۔ یہ بات بھی اسی طرح ہو کے رہی جس طرح آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمائی تھی۔ یعنی وہ ایسے نبی جب کسی حقیقت سے پردہ چاک کرتے تھے یا علم غیب بتاتے تھے تو صدیاں گزرنے کے بعد بھی وہ بات اسی طرح ہوتی تھی جس طرح آپ علیہ السلام اس بات کو بیان فرماتے تھے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم غیب کے خزانے اپنے ہاتھ سے خوب عطا کیے تھے، اور یہ تو قرآن میں ہے۔ اگر آپ قرآن پڑھیں تو قرآن کے اندر آتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی کو علم غیب پر اطلاعی اور آگاہی نہیں دیتا، عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ، لیکن يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، اللہ رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے اللہ اس کو علم غیب کے خزانے عطا فرما دیتا ہے۔ ویسے علم غیب کسی کو نہیں ملتا، لیکن اللہ چاہے اپنے رسولوں میں سے وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ اطلاع نہیں دیتا غیب پر، ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، لیکن اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے اللہ اس کو علم غیب عطا فرماتا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ نبی کریم علیہ السلام کو علم غیب
دینے والی جو ذات تھی وہ ذات باری تعالیٰ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم غیب دیا تھا۔ تو آپ نے جس طرح بتایا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال اور آپ کی شہادت اسی طرح ہوئی۔ ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے، اس میں ایک بات جو میں پڑھتا رہتا تھا لیکن اس سے پہلے میں نے کبھی بیان نہیں کی، آج پہلی مرتبہ میرا دل کر رہا ہے کہ میں اس بات کو بھی بیان کروں۔ ویسے میں نے اس سے پہلے یہ بات کبھی نہیں بیان کی اور نہ کبھی میرے دل نے چاہا کہ میں یہ بات بیان کروں، نہ جانے آج مجھے کیوں لگا کہ مجھے آج یہ بات بیان کر دینی چاہیے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے امام حسین کو اٹھایا ہوا تھا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی گود مبارک میں پیشاب کر دیا، امام حسین نے۔ اور محدثین کرام اس حدیث کو لے کے آئے کہ جب بچہ کسی کی گود میں پیشاب کر جائے تو اس کے پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور یہ سنت کے لیے تھا۔ تو امام علی مقام نے جب پیشاب کیا تو نبی کریم علیہ السلام نے ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بلایا اور فرمایا کہ حسین نے میری گود میں پیشاب کر دیا ہے، آپ میرے یہ کپڑے لے جائیں اور ان کو پاک کر کے لائیں۔ تو جب ام الفضل جانے لگیں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا زیادہ دھونے کی ضرورت نہیں ہے، اس پر پانی بہا دو اور نجاست سے یہ کپڑا پاک ہو جائے گا۔ تاہم مسئلہ یہ ہے کہ اگر چھوٹا پیشاب کپڑوں پہ لگ جائے تو اسے 3 مرتبہ دھویا جائے، 1 مرتبہ دھو کے اس کو نچوڑیں، پھر دوسری مرتبہ دھو کے نچوڑیں اور پھر تیسری مرتبہ دھو کے نچوڑیں۔ اس طرح وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کپڑے پاک کر کے لے کے آ گئیں اور پیش کیا۔ تو اس سے ایک بات تو یہ ثابت ہوتی ہے، یہ حدیث تو بیان کرتے ہیں اور بیان کرنی چاہیے، جو بیان نہیں کی وہ آگے میں بتا رہا ہوں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نانے کی گود میں نواسے کا پیشاب کرنا یہ بھی نبی کریم علیہ السلام کی سنت سے ثابت ہے۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ نانے کو اپنے نواسوں کو، اپنے بچوں کو اپنی گود میں اٹھانا چاہیے۔ اب جو بات میں کرنے جا رہا ہوں وہ یہ بات ہے، اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے امام مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بات فرمائی جس کو اہل سنت کے ذمہ دار عالم حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی حدیث کی کتاب میں نقل کیا، اور وہ بات یہ ہے کہ جب امام مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال ہونے لگا تو آپ نے اپنے مریدین کو اور اپنے قریب کے لوگوں کو یہ بات کہی کہ میری ایک بچی ہے اور اس سے ایک بچہ پیدا ہوگا، جب وہ بچہ پیدا ہو جائے تو اس بچے کو میری قبر پہ لے کے آنا، اور جب وہ بچہ میری قبر پہ آ جائے تو اس سے کہنا کہ وہ میری قبر پر پیشاب کرے، اور جب وہ بچہ میری قبر پر پیشاب کر لے تو اس کے بعد میری قبر پر پانی کو بہا دینا۔ یہ فرمانے کے بعد لوگوں نے پوچھا حضور یہ عجیب بات نہیں؟ اس لیے میں نے کبھی بیان بھی نہیں کی، آج دل چاہتا ہے کہ بیان کروں۔ فرمایا یہ عجیب بات نہیں کہ آپ کی بیٹی ہے اور پھر بیٹی سے نواسا پیدا ہوگا، پھر اس چھوٹے بچے کو ہم آپ کے مزار پہ لے کے آئیں، پھر وہ چھوٹا پیشاب کرے، اس کے بعد اس پر ہم پانی بہا دیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اگلی جو بات ہے وہ یہ ہے، امام مجدد الفسانی کہنے لگے کہ میں جب سے ہوش سنبھالا ہے میں نے اس وقت سے لے کر اس وقت تک نبی کی سنتیں ڈھونڈتا ہوں اور اس پر عمل کرتا ہوں، میرا آج تک کوئی نواسا نہیں ہوا۔ نبی کی ایک سنت باقی ہے کہ میرے نواسے نے میری گود میں پیشاب نہیں کیا، میں یہ سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ میں چاہتا یہ ہوں کہ جب میں مر جاؤں تو میری قبر پر میرا نواسا پیشاب کرے اور تم اس کو دھو ڈالو تاکہ آقا کریم کی اور حسین کی سنت زندہ ہو جائے۔ آپ اندازہ لگائیں کتنی گہرائی ہے، یعنی ساری زندگی میں سنتوں پر عمل کرتا رہا اور نبی کریم علیہ السلام کی ایک ایک سنت کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے اس پر عمل کرتا رہا، لیکن مجدد الفسانی کا کوئی نواسا نہیں ہوا، بیٹی کا کوئی بچہ نہیں ہوا،
ساری زندگی ہم نے جابر بادشاہ کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہوئے، ہم نے دین کے لیے بڑا کام کیا، ہم نے تہجد گزاری بھی کی، ہم نے یہاں ہندوستان میں بیٹھ کر لوح محفوظ پر بھی ہم نے دیکھا، ہم نے اپنے بچوں کے استاد کو جو کہ بدبخت تھا اس کو نیک بخت بھی اللہ سے دعا کر کے بنا لیا، لیکن ایک سنت پہ عمل نہیں ہوا، وہ یہ کہ اللہ نے نواسے عطا نہیں کیے۔ اگر وہ ہمیں عطا ہو جاتے تو ہم اپنی گود میں رکھتے اور ہمارے نواسے ہماری گود کے اندر پیشاب کرتے، تو پھر ہم بھی اپنے دل کو ٹھنڈا کر لیتے کہ نبی کی یہ سنت بھی ادا ہو گئی۔ تو اب میرے دل میں جو آیا کہ مجھے اس بات کو بیان کرنا چاہیے جو امام مجدد الفسانی سے اور مفتی احمد یار خان نعیمی، تو میں سمجھتا ہوں کہ امام مجدد الفسانی یہ چاہتے تھے کہ نبی پاک کی کوئی بھی سنت جو ہے وہ ہلکی نہیں ہوتی، اور ان بزرگوں کی کوشش ہوتی تھی کہ یہ مرنے سے پہلے نبی کریم علیہ السلام کی ہر ادا کو اپنانے اور سنت پر عمل کرنے۔ جب سنت پر عمل ہو جائے گا تو اللہ کبھی بھی اپنے محبوب کی سنت پر عمل کو رد نہیں فرمائے گا، کیونکہ اللہ کو اپنا محبوب ہے۔ آپ علیہ السلام سے اللہ محبت کرتا ہے، اور اللہ سب سے زیادہ اس شخص سے محبت کرتا ہے جو آپ علیہ السلام کی سنتوں کو زندہ کرے۔ یہ روایت جو آپ کی شہادت کی ہے، امام علی مقام کی شہادت کی، یہ ایک اور طریقے سے بھی آئی ہے، اور کوئی بعید نہیں جب حسین سے آپ علیہ السلام نے پیار کیا ہو اور جبریل امین زمین پر اترے ہوں۔ حدیثوں میں کوئی تعارض نہیں ہے، کوئی تضاد نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ فرمایا کہ آپ علیہ السلام نے ایک دن حسین کو اٹھایا ہوا تھا اور آپ علیہ السلام ان سے پیار کر رہے تھے، تو جبریل امین آسمان سے اترے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو اپنے اس بچے سے محبت ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں جبریل، میں اپنے اس بچے سے محبت کرتا ہوں۔ تو فرمایا کہ پھر یہ بھی سن لیں کہ آپ کی امت آپ کے اس لاڈلے بیٹے کو، آپ کے اس شہزادے کو شہید کر دے گی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں جبریل، میرا حسین، اس کو میری امت شہید کرے گی؟ تو جبریل امین نے عرض کی کہ جی ہاں یا رسول اللہ، آپ کی امت، آپ کے بیٹے، آپ کے شہزادے، آپ کے نواسے حضرت حسین کو شہید کر دے گی۔ یہاں ایک بات بڑی توجہ طلب ہے، وہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس جبریل امین آئے اور آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی امت حسین کو شہید کرے گی۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر نبی علیہ السلام چاہتے اپنے ہاتھ اٹھاتے اور دعا کرتے کہ اے اللہ حسین کو شہادت کی موت نہ عطا فرمانا اور حسین کا گلا کوئی نہ کاٹے، تو آپ کا ایمان کیا کہتا ہے کہ اللہ کے نبی کی دعا قبول ہوتی یا نہ ہوتی؟ زور سے بولیں، جن کو یقین ہے وہ ذرا زور سے بولیں۔ ہوتی۔ اگر اللہ کے نبی ہاتھ اٹھا لیتے اور کہتے کہ یا اللہ حسین کو شہید نہیں ہونا چاہیے، تو اللہ دعا کو قبول فرماتا یا نہ فرماتا؟ تو آپ کے کہنے کے مطابق میرا تو ویسے ایمان ہے کہ میرے آقا علیہ السلام ہاتھ کیا اٹھائیں، اگر آپ توجہ بھی فرما دیتے تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو شہادت ہے، اللہ اس قلم کو ہی پھیر دیتا۔ آقا کریم کی زبان سے قلم نہیں پھیریں گے تو کس کی زبان سے قلم پھیریں گے؟ اللہ نے تو یہ فرمایا نا کہ اے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں لوح محفوظ کو بھی پیدا نہ کرتا اور قلم کو بھی پیدا نہ کرتا، مجال کہ یہ قلم پھرے نہ مصطفیٰ کریم کے ہاتھوں سے۔ مصطفیٰ کریم ایک مرتبہ دل سے چاہیں تو صحیح یہ قلم خود پھر جائے۔ یہ بات جب آپ نے سمجھ لی تو اگلی بات حدیث کی روح سے سمجھیں۔ فرض کریں نبی کریم علیہ السلام یہ دعا کرتے کہ یا اللہ حسین کو شہید نہیں ہونا چاہیے، مجھے یہ بتائیں کہ حسین کا تذکرہ جس طرح آج ہو رہا ہے اسی طرح ہوتا یا نہ ہوتا؟ بتائیں، یعنی آج جس طرح حسین کا تذکرہ ہو رہا ہے، اگر امام علی مقام کو یزیدی فوج شہید نہ کرتی، وہ ظلم نہ کرتی، وہ امام علی مقام کا گلا نہ کاٹتی، تو بتاؤ آج حسین کا ذکر اس طرح ہوتا، اس طرح ہوتا یا نہیں ہوتا؟ نہیں ہوتا۔ تو پتہ چلا کہ حسین کا جو گلا یزیدی فوج نے کاٹا ہے، اصل میں اللہ چاہتا یہ تھا کہ حسین میرے محبوب کا اتنا محبوب نواسا ہے، اتنا پیارا ہے، میرے محبوب کو اتنا اچھا لگتا ہے
کہ جو چیز میرے محبوب کو اچھی لگے اس کا قیامت تک چرچا ہونا چاہیے، اور اس کی ایک ہی صورت تھی کہ حسین کا سر میں لے لوں گا، اور قیامت تک جتنے آئیں گے وہ سارے کے سارے حسین کی شہادت کی ہی بات کریں گے۔ تو اس لیے حضرت حسین پر شہادت کو طاری کیا۔ یاد رکھ لینا، اگر حضرت حسین کی شہادت اس طرح نہ ہوتی تو ذکر حسین بھی اس طرح نہ ہوتا۔ شاید امت اس بات کو بھول جاتی کہ حسین کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ اب ہمیشہ قیامت تک جب جب قرآن کی بات ہوگی تو حسین کے سر کی بات ہوگی، جب جب دین مصطفیٰ کی بات ہوگی تو حسین کے سب سے چھوٹے شہزادے حضرت علی اصغر کا دین پر کٹ جانا، اس کی بات ہوگی۔ تو پتہ چلا کہ یہ کربلا یزید نے تو ظلم کیا، اس کی فوجوں نے ظلم کیا، اس کے قسمت میں بدبختی لکھی ہوئی تھی، لیکن تصویر کا ایک رخ دوسرا بھی ہے کہ یزید ظلم کر کے مٹ گیا، اور یزید مار کر مٹ گیا، یزید اہل بیت کا خون بہا کر مٹ گیا۔ کہ اگر آپ میں سے کوئی بندہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے، میں اپنی بات کرتا ہوں، وہ مجھ سے کہے کہ ہم آپ کو پوری دنیا کی حکومت دیں گے، آپ اپنے کسی بچے کا نام چینج کر کے یزید رکھ لیں، تو میں کہوں گا کہ مجھے دنیا کی حکومت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے بچے کا نام یزید نہیں رکھنا چاہتا۔ اور اگر کوئی بندہ کچھ نہ دے تو ہر بندہ اپنے نام کے ساتھ حسین ضرور لگاتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ یزید مار کر مر گیا، یزید اپنی کرسی کے لیے اتنے لوگوں کا خون بہا کر وہ اپنی کرسی کو طوالت نہ دے سکا، اپنی کرسی نہ بچا سکا۔ امام علی مقام اپنا سر کٹا کے، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کا سر کٹا کے، اپنے گھریلو خواتین کو غریب الوطنی میں آزمائش کے عالم میں چھوڑ کر جو جنت میں تشریف لے گئے، یہ اس بات کا تقاضا ہے کہ کسی کے مارنے سے کوئی نہیں مرتا، بلکہ اگر کوئی کسی کو مارتا ہے تو وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ اکبر۔ تو یزید مار کر بھی مر گیا، حسین اپنی جان دے کر بھی زندہ ہو گئے۔ اور کیوں نہ زندہ ہوں؟ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ جو بندہ اپنا سر اللہ کے نام کی خاطر دیتا ہے، اسلام کی خاطر دیتا ہے، دین کی خاطر دیتا ہے، اللہ کا قرآن جو دنیا میں زندہ ہیں ان سے کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ مت بولنا ان کو مردہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں اس بات کا شعور نہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حسین کی جو وفات ہے یہ ایسی وفات ہے، ایسا انتقال ہے، ایسا وصال ہے، ایسی شہادت ہے، ایسا دنیا سے جانا ہے، ایسا سر کٹانا ہے کہ اللہ کو اتنا بھی گوارا نہیں کہ کوئی بندہ اپنی زبان پر یہ لفظ لائے معاذ اللہ حسین مر گئے۔ اللہ یہ کہنا چاہتا ہے مر تو یزید گیا، حسین کا جب بھی ذکر کرنا ہے حسین زندہ ہے، حسین زندہ ہے، اور حسین زندہ ہے۔ ہم نہیں کہہ رہے، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ حسین زندہ ہے۔ ہم نہیں کہہ رہے، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ عمر زندہ ہے۔ ہم نہیں کہہ رہے، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ عثمان زندہ ہے۔ ہم نہیں کہہ رہے، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ علی زندہ ہے۔ ہم نہیں کہہ رہے، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے عبیدہ بن جراح زندہ ہے۔ ہم نہیں کہہ رہے، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے عبداللہ بن رواحہ زندہ ہے۔ معنی یہ کہ جن لوگوں نے اپنی گردنیں اسلام کی خاطر اللہ کی بارگاہ میں پیش کی ہیں، اللہ نے ان کو مردہ بولنے سے بھی قرآن میں منع فرما دیا۔ اتنا بھی اللہ کو گوارا نہیں۔ تو شہید کی موت بھی کیسی موت ہے کہ اللہ نے ہمیں قرآن میں موت کہنے ہی سے منع کر دیا۔ کیوں؟ کہ شہید مرتا ہے، اس کی روح ایک لمحے کے لیے قبض ہوتی ہے، اور اس کے بعد ہمیشہ 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 شہید جو ہے وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ مجھے یہ بتائیں، پاکستان میں بڑے بڑے جنرل آئے، کرنل آئے،
کوئی اپنے بستر پر گیا، کوئی کس طرح ان کی وفات ہو گئی، تو وہ کیا نام ہے، آپ میری تصحیح بھی کر دیں، میجر عزیز بٹی شہید، یہی نام ہے نا؟ تو پاکستان کے نہ جانے کتنے لوگ چلے گئے جو فوج کے لوگ تھے اس دنیا سے، لیکن میجر صاحب کو آج بھی یاد کیا جاتا ہے۔ کیوں یاد کیا جاتا ہے؟ باقیوں نے ملک کی حفاظت کی، لیکن وہ بیماری آنے کی وجہ سے اپنے بستر پر وفات پا چکے، یا پھر وہ کسی بھی بیماری کی وجہ سے، لیکن ان کا ذکر آج تک باقی اس لیے ہے، آج تک ان کے بارے میں بات اس لیے کی جاتی ہے کہ ان کی گردن پر جو گولی چلی ہے وہ کافر کی چلی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جس پر گولیاں کافر چلائیں اس کی روح قبض ہو جائے، شاید ہم اس کا مزار بھی بنا لیتے ہیں، ہم اس کی قبر بھی بنا لیتے ہیں، ہم اس پر نماز جنازہ بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ شہید کی روح نکلنے کے بعد شہید مرتا نہیں ہے، شہید زندہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر آگے دوسرے مقام پر وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، امام حسین کے متعلق کہا جا رہا ہے حسین کو مردہ گمان بھی نہ کرنا۔ یہ اللہ کا قرآن ہے، سیدھا سیدھا ترجمہ ہے، نہ اس میں کوئی موڑنے کی بات ہے نہ توڑنے کی بات ہے، سیدھا ترجمہ ہے۔ کوئی بھی آپ اردو زبان کا ترجمہ اٹھائیں، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، مت گمان کرو، اپنے دل میں یہ بات بھی نہ لاؤ، قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کے راہ میں مارے جائیں، اموات، وہ کیا ہے؟ مردہ ہیں، یہ تم نے گمان بھی نہیں کرنا۔ تو پتہ چلا کہ قرآن ہمیں ایک قانون دے رہا ہے، قرآن ہمیں ایک دستور دے رہا ہے، قرآن ہمیں ایک پاکیزہ نظریہ دے رہا ہے، قرآن ہمیں ایک عقیدہ دے رہا ہے، اور وہ یہ عقیدہ دے رہا ہے قرآن کہ فرمایا کہ جو اللہ کے لیے مرتے ہیں تم ان کے لیے مردہ کا لفظ کہنا یہ تو بڑی بات ہے، اپنے دل میں کبھی یہ سوچنا بھی نہیں معاذ اللہ کہ حسین مر گیا ہے، یہ جملہ کبھی گمان بھی نہ کرنا، کیونکہ مرے حسین نہیں ہے بلکہ مر یزید گیا ہے، کیونکہ یہ ہمیں قرآن عقیدہ دے رہا ہے، گمان بھی نہیں کرنا۔ اور میرے استاد محترم اس مقام پر ایک بڑی زبردست بات کہتے تھے، اور وہ یہ بات کہ ہم تنہائی میں بیٹھ کر جب قرآن کو پڑھیں تو پڑھتے وقت جب شہید کی موت کی بات ہو تو ہم ایسے سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان کے لیے ہم یہ لفظ استعمال کریں، کیونکہ قرآن نے کہا ہے کہ تم نے گمان بھی نہیں کرنا۔ ارادہ تو دور کی بات ہے، کہنا تو دور کی بات ہے، مناظرے کرنا تو دور کی بات ہے۔ کچھ بدبخت ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو ان لوگوں کے بارے میں بھی مناظرے کرتے ہیں، نہیں جی شہید مرنے کے بعد اس کی زندگی ایسے نہیں ہوتی، ایسے ہوتی ہے، ایسے نہیں ہوتی، ایسے ہوتی ہے، اس طرح نہیں ہوتی، اس طرح ہوتی ہے۔ یہ تیرا گندا عقیدہ تو ہو سکتا ہے، میرے رب نے اپنی کتاب میں فرما دیا ہے جو میرے لیے سر دے گا وہ کیا ہوگا؟ زندہ ہوگا۔ اب اس سے کئی باتیں حل ہو گئیں کہ شہید کا جو درجہ ہے، شہید کا، وہ صالحین کے بعد یعنی کہ 4 درجے ہیں۔ پہلا درجہ نبیوں کا ہے، اور دوسرا درجہ صدیقین کا ہے، اور تیسرا درجہ شہداء کا ہے، اور چوتھا درجہ جو ہے وہ کس کا ہے؟ صالحین کا ہے۔ تو اب تیسرا جو درجہ ہے، تیسرا شہداء کا، شہداء زندہ ہے، اللہ فرما رہا ہے ان کو مردہ نہ کہو۔ تو پتہ چلا کہ شہید کو مردہ کہنے سے منع کیا گیا، تو نبیوں کی زندگی تو بڑی اعلیٰ ہے۔ اب جو نبی کو معاذ اللہ مردہ کہے وہ خود مردہ ہے، نبی مردہ نہیں۔ اور اگر کوئی اسلام آباد کی سڑکوں پر بیٹھ کر سیدنا صدیق اکبر کو کافر کہے، وہ خود تو کافر ہے، وہ خود تو مردود ہے، وہ خود تو اسلام سے دور ہے، وہ خود تو راندہ دارگاہ ہے، وہ شیطان کا دوست تو ہے، وہ مکاروں کا دوست تو ہے، اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، کیونکہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ نبیوں کے بعد صدیق کا درجہ ہے۔ جب تیسرے درجے کے لوگ شہید اپنی قبروں میں زندہ ہیں تو صدیق خالی مسلمان ہی نہیں بلکہ پکا، سچا اور نبی کا مخلص مسلمان دوست، کامل ایماندار بھی ہے، اور صدیق میرے نبی کے سینے سے قبر میں لگا ہوا ہے اور زندہ بھی ہے۔ تم کیا جانو کہ صدیق کی کیا شان ہے، کہ نبی پاک علیہ السلام کا روزہ ہے اور پھر میرے نبی کا سینہ ہے اور صدیق اکبر کا سر مبارک ہے۔ آپ جاتے ہیں نا کہ جب آپ روزے کی
زیارت کرتے ہیں تو آپ پڑھتے ہیں ہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی اللہ آپ کو لے جائے، اللہ آپ کو لے جائے، اس پر تو آمین بولو۔ آپ کو اللہ مدینہ لے جائے، اس پر تو آمین بولو۔ آپ جب مدینہ جائیں نا اور باب الاسلام سے داخل ہوں تو جالیوں کی طرف نہ دیکھیں، سر جھکا کے نیچے۔ نبی کی مجلس میں نبی سے آنکھیں ملانا صرف صدیق کا کام ہے۔ نہیں سمجھ لگی آپ کو؟ صحیح حدیث میں ہے کہ نبی کی جب مجلس ہوتی تھی نا تو نبی سے جو آنکھیں ملاتے تھے وہ صرف صدیق ملاتے تھے، نبی سے جو آنکھیں ملاتے تھے وہ صرف عمر ملاتے تھے، باقی سارے یوں جھکا کے نظریں بیٹھے ہوتے تھے۔ صدیق نبی کو دیکھتے بھی تھے، عمر نبی کو دیکھتے بھی تھے، اور نبی علیہ السلام ان کو بھی دیکھتے تھے، یہ بھی ہنس پڑتے تھے اور آقا کریم علیہ السلام بھی ہنس پڑتے تھے۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ اللہ آپ کو لے کے جائے نا تو جب آپ باب السلام سے داخل ہوں تو نظریں جھکائیں، اور آپ یہ الٹی آنکھ، کیونکہ جب آپ باب السلام سے سلام کے لیے داخل ہوتے ہیں تو پھر روضہ شریف آپ کی الٹی طرف رہتا ہے اور یہ بیت اللہ شریف آپ کی دائیں جانب رہتا ہے، تو پھر یہ جو آپ کی الٹی آنکھ ہے نا، اس کی ترشی تھوڑی سی کر کے دیکھنا کہ جیسے آپ اندر جائیں گے نا تو لکھا ہوگا ہے نا رسول اللہ، کہ نبی کریم علیہ السلام اس جگہ جلوہ گر ہیں۔ اس کے ساتھ ایک گول جالی ہے، اس میں لکھا ہوگا ہے نا ابو بکر صدیق، صدیق اکبر یہاں تشریف فرما ہیں، اور آگے لکھا ہوتا ہے نا عمر بن الخطاب، یہاں عمر بن خطاب ہیں۔ پہلے نبی ہیں، پھر صدیق ہیں، اور پھر عمر بن خطاب ہیں۔ اور پھر ترمذی کی روایت ہے کہ جب قیامت کے قریب کا زمانہ آئے گا تو عیسیٰ علیہ السلام مکہ اور مدینہ کے درمیان جب وفات پائیں گے تو آپ کا سر ہوگا اور عمر بن خطاب کا سینہ ہوگا، اس طرح یہ 4 روضہ شریف بن جائیں گے۔ تو ہینا کا مطلب یہ ہے نا، یہ ہیں رسول اللہ، یہاں زیارت کرو، ہے نا ابو بکر صدیق، یہ ابو بکر صدیق ہے۔ ارے تو جا، تیرا گندہ عقیدہ ہے، تو پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتا ہے، لیکن سن لے اللہ کی طرف سے کرم اور نبی کریم علیہ السلام کی شفقت اتنی ہے، صدیق کو دنیا کچھ بھی بولتی رہے، نبی کا علم نشرح والا سینہ پکار پکار کے کہہ رہا ہے تم صدیق کو مانو یا نہ مانو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، صدیق میرا ہے اور میں اپنے سینے سے لگا کے صدیق کو سویا ہوا ہوں، اور پھر جب قیامت کا دن ہوگا سب سے پہلے میں اٹھوں گا اور پھر صدیق سے کہوں گا اٹھو اپنے روزے سے۔ اللہ اکبر! کہ جس کو اللہ کا نبی فرمائے اٹھو، یعنی حضور علیہ السلام جب اپنی قبر شریف سے روزہ شریف سے اٹھیں گے تو پھر ہاتھ سے اشارہ کریں گے صدیق اٹھ جاؤ، صدیق اٹھ کے کھڑے ہوں گے اور دائیں جانب ہوں گے، پھر عمر اٹھ کے کھڑے ہوں گے بائیں جانب ہوں گے، پھر لگ پتہ جائے گا کہ صحابہ کیا ہوتے ہیں اور اہل بیت کیا ہوتے ہیں۔ خوش قسمت ہیں آپ اور خوش قسمت ہوں میں کہ ہم سے اگر کوئی کہے کہ اللہ کے نبی کی تعریف کرنی ہے تو ہم کہتے ہیں کرو جناب، ہم آپ کے ساتھ مل کے کرنا چاہتے ہیں۔